اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ زندگی بھر مصائب مشکلات کا شکار رہتے ہیں اور کئی لوگ زندگی بھر بڑی ہی آسانی والی اور آسائش والی زندگی گزارتے ہیں۔ معاشرے کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو شخص مصائب مشکلات کا شکار رہتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کا عمومی تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی کرتوت ہیں جس وجہ سے یہ پکڑا ہوا ہے، اور جس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، جس کے پاس آسائش ہوتی ہے، لوگ عام طور پہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ مصائب اور مشکلات کبھی انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں، لیکن کلی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان پہ آنے والی مصیبت اور پریشانی اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر آسانی کرتا ہے، اسے مال عطا کرتا ہے، صحت و عافیت سے نوازتا ہے، کبھی اس کا فضل و احسان ہوتا ہے اور اس انسان کی نیکیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے یہ عنایت کر دیتا ہے۔ لیکن کلی طور پہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا، کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تبصرہ جو ہم بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ اور کھلے الفاظ میں کر دیتے ہیں کسی کو آزمائش اور پریشانی میں دیکھ کر کہ اپنے کسی کرتوت کی وجہ سے یہ قابو آیا ہوا ہے، یا کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑا اللہ کا فضل ہے، مطلق یہ تبصرہ جو ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جو نعمت ہے کبھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں بھی فضل اور نعمت کرتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے یا اپنی رحمت کے ساتھ، لیکن یہ فضل اور رحمت اسی وقت کارگر اور انسان کے لیے مفید ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے جا کر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ٹھہرے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کا نافرمان ہے اور اس کے پاس مالی وسائل، اسباب، اولاد، صحت، ہر چیز ہے، لیکن وہ اللہ کی بغاوت والی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ شخص گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے، اور اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ساری زندگی نعمتوں اور آسائشوں میں رہا ہوگا، اسے دوزخ کا باہر سے ایک چکر لگوا کے جب لایا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کبھی خیر دیکھی نہیں۔ اس دنیا کی آسائشیں جو ہیں ان کی صرف اتنی حیثیت ہے، ہاں اگر وہ اللہ کا فرما بردار بھی ہے اور اس کے اوپر اللہ کی آسائشیں بھی ہیں تو پھر وہ شخص جو ہے وہ قابل رشک اور قابل تعریف ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص آزمائشوں کا شکار ہے، وہ اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی آزمائشیں اور اس کی پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ ایک مشکل سے نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے احکام کو ماننا ہے۔ اس شخص کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ میری یہ آزمائش، میرے اوپر آنے والی یہ پریشانی اور مصیبت میرے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی، یا میری کوتاہیاں اور غلطیاں جو ہے اللہ رب العزت ان آزمائشوں کی وجہ سے مجھے میری وہ غلطیاں معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یزال البلایا بالمؤمن، مومن کو آزمائشیں مسلسل آتی رہتی ہیں،
ایک سے نکلتا ہے دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری، حتیٰ کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پاک صاف ہو کے جاتا ہے۔ اور کبھی آزمائش جو ہے گناہوں کی معافی کے لیے آتی ہے، اور کبھی درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہے۔ اس کے گناہ کوئی نہیں ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند ابی یعلا کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر بندے کی ایک منزل اور ایک مقام مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ فلاں بندہ جنت کے فلاں مقام پہ ہوگا۔ اب اس بندے کے عمل ساتھ نہیں دیتے، اس بندے کے نیک اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ اسے اس درجے تک پہنچا دیں، تو خالق کائنات ایسے بندے کو آزمائشوں اور ابتلاعات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے تاکہ میں اپنے اس بندے کو اس منزل تک پہنچا دوں۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک مصیبت اور پریشانی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو اس مرتبے تک اور اس مقام تک پہنچا دیا۔ اس لیے مال و دولت، آسانی، صحت، اس کے اوپر بغیر تردد کے یہ تبصرہ کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے اوپر، یا ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ فضل اسی وقت ہے جب ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور آزمائش اور تکلیف جو ہے، اگر ہم اللہ کے باغی ہیں، اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اپنی بغاوت سے، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ اگر انسان باغی ہے اور پھر مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے تو یہ وہ بد نصیب ہے کہ دنیا میں بھی تکلیفوں کے اندر ہے اور آخرت کے اندر بھی تکلیفوں کے اندر ہے۔ ایسی زندگی سے، ایسے مصائب سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے، جن سے کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کے اوپر آسانی ہو یا انسان کے اوپر آزمائش ہو، ہر دو صورتوں میں انسان صبر کا دامن تھامے۔ آسانی اور فراوانی ہے تو آپے سے باہر نہ ہو جائے اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کرے، اور اگر آزمائش اور پریشانی ہے تو اس کے اوپر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے، تو دونوں کے اندر ہی مومن کے لیے خیر امر المؤمن کلہ خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کے سارے معاملے خیر کے اوپر مبنی، ہاں ایمان سلامت رہے، مصیبت جو ہے وہ دین کے اندر نہ ہے کہ انسان کا دین بگڑ جائے، یہ اصل بڑی مصیبت ہے کہ انسان کا دین برباد ہو جائے، انسان کا عقیدہ برباد ہو جائے۔ دنیاوی، جسمانی، مالی آزمائشیں اور پریشانیاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دی ہیں، اس سے انسان کو عافیت ضرور مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ جائیں تو ان کے اوپر انسان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی مومن کے لیے خیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔